الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آئیے صحیح بخاری سے حدیث نمبر 90 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل کی رات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ترغیب دلائی گئی ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے، یعنی جو مسجد میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں قرات چھوٹی کرائی جائے۔ تو اس میں ایک صحابی تھے جنہوں نے عرض کی کہ میں دن بعد تھکا بھرا ہوتا ہوں اپنی مزدوری کر کے، تو میں رات کو اس لیے میں وہاں نہیں جاتا کیونکہ وہاں پہ بہت لمبی قرات کرائی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ بہت زیادہ غضبناک بھی ہوئے اس بات پر کہ انہوں نے یعنی دین کو، یعنی جو بھی وہاں کے نماز پڑھانے والے تھے، جماعت کرانے والے تھے، ان پہ غضبناک ہوئے کہ انہوں نے دین کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لوگ یعنی جماعت سے متنفر ہونے لگیں۔ تو فرمایا کہ تم ایسی شدت کر کے لوگوں کو نفرت دلاتی ہو، یعنی دین آسان ہے تو اس کو آسان ہی رہنے دو، یعنی چند آیتیں پڑھ دی جائیں، کیونکہ جماعت پڑھنے والوں میں پیچھے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کئی مجبور لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز مل جائے۔ تو کہا گیا کہ دین میں آسانی کرو، یعنی کہ نفرت مت دلاؤ دین سے لوگوں کو۔ اگلی حدیث سنتے ہیں، حدیث نمبر 91۔ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بندن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا، گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر غصہ آیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گیا، یا راوی کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کا ساتھ خود اس کی مشک ہے، اس کے پاؤں سم ہیں، وہ خود پانی پر پہنچے گا، خود پی لے گا اور خود درخت پر چڑھے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا، اچھا، گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ تو گمشدہ چیز کے بارے میں پوچھا، نہیں کوئی چیز گم جائے تو کیا فرمایا؟ 1 سال تک انتظار کیا جائے کہ اس کا مالک آ جاتا ہے، یعنی 1 سال تک جو ہے اعلان بھی کیا جائے اور انتظار کیا جائے کہ اگر اس کا مالک آتا ہے تو اس چیز کو لے جائے، اور اگر نہیں آتا 1 سال کے بعد بھی تو پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اونٹ کے بارے میں پوچھا کیا، تو آپ غضبناک ہوئے کہ اونٹ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو، یعنی اس کو تو کھلا چھوڑ دو، وہ خود کھائے گا، پیے گا، چرے گا، اس کا مالک آئے گا تو اس کو لے جائے گا۔ وہ بکری کے بارے میں کیا پوچھا، یا تو وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، یعنی اگر تم اس کا انتظار کرو، اس کا بھی اسی طرح سے گمشدہ چیز کا جیسے کرتے ہو، اگر وہ آ جاتا ہے اس کا مالک ٹھیک، ورنہ کیونکہ اگر اس کو کھلا چھوڑا جائے گا تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ حدیث نمبر 92۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اچھا، آپ مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ دوسرا شخص
کھڑا ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سالم شبیہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو نہیں ایسے باتیں جب ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ہوتا تھا اور آپ کو ایسی ایسی باتیں بتا دی جاتی تھی جو کہ عام طور پر کوئی اپنے علم سے اس کا پتہ نہیں لگا سکتا، جیسا کہ کس کا باپ کون ہے، تو ایک شخص کو بتایا کہ جو ہے تمہارا جو باپ ہے وہ تمہارا یعنی باپ کا آزاد کردہ غلام ہے، یعنی وہ اپنے باپ کا ہی نہیں تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسے سوالات کی جب بار بار زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا اس بات پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ ہم جو ہے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جو ہم یعنی ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں اس پہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اگلی حدیث سنتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا، پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آئیے ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہت میں، وما کفر اور کفر نہ کیا سلیمان نے، ولیکن لیکن الشیاطین کفروا شیاطین نے کفر کیا، یعلمون سکھاتے تھے، الناس السحر لوگوں کو جادو، وما اور جو انزل نازل کیا گیا علی الملکین ان پر 2 فرشتے، بابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت، وَيُعَلِّمُونَ اور وہ نہ سکھاتے تھے من احد کسی کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقول وہ کہہ دیتے تھے انما نحن ہم صرف ہیں فتنہ آزمائش، فلا تکفر تو کفر پس نہ کر تکفر کفر، فیتعلمون سو وہ سیکھتے منہما ان دونوں سے ما یفرقون جس سے جدائی ڈالتے بھی اس سے بین المرء درمیان میں خاوند و زوجہ اور اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہ بدارین نقصان پہنچاتے من احد کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم اور نہ نفع دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ جان چکے تھے، لمنی جس نے اشتراہ یہ خریدا، ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ولا بئس اور البتہ برا ما شروا جو انہوں نے بیچ دیا بھی اس سے انفسہم اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے،
اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کتنی بری متاع ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اب یہ جو ہے ایک مشہور واقعہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر پیش کرتے تھے۔ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں کہ کون سے شیاطین تھے کہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی ہاں مراد ہیں۔ یعنی جب بنی اسرائیل پر اخلاق و مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، نکبت اور افلاس و ذلت و پستی اور ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی و اولو العزمی نہ چھوڑی تو ان کی توجہات جادو ٹونے اور طلسمات اور عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگیں، تو وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جس سے کسی مشقت اور جدوجہد کے بغیر پھونکوں اور منتروں کے زور سے سارا کام بن جایا کرے۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نکوس و منتروں کا نتیجہ تھیں، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر مترقبہ چیز کو ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، پھر نہ کتاب اللہ سے ان کی کوئی دلچسپی رہی، نہ کسی داعی حق کی آواز انہوں نے سن کر دی۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ہم واقعہ آگے جگہ جگہ آئے گا پڑھیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سلطنت عطا فرمائی کہ ویسی سلطنت کسی کو عطا نہیں فرمائی روئے عرض پہ، یعنی ان کو تمام انسانوں، جن، چرند، پرند ہر چیز پہ اختیار دیا گیا۔ ان کو پرندوں کی، جانوروں کی بولی سکھا دی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوا ان کے بس میں کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے شیطان اور جن ان کے قبضے میں دیے، ان کے اختیار میں دیے، ان کے حکومت میں دیے، جن سے وہ بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ ہوا سے آپ جو ہے سالوں کی مسافت آپ جو ہے چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ تو اس میں جو ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی جو ہے بنی اسرائیل پہ نہیں ایسا برا دور آیا کہ وہ لوگ یعنی اس جادو ٹونے کی طرف لگ پڑے، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی بھی کام ہو بس پھونکے مارنے سے وہ کام ہو جائے۔ تو اس میں ان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے جس کی تفسیر آگے آئے گی، ہم پڑھیں گے۔ تو بتایا گیا کہ انہیں جو ہے شیطان جو جن تھے اور انسانوں میں سے جو شیطان تھے وہ ان کو بہکانے لگے کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے یہ سب بھی تو جادو کے زور پہ تھا، یعنی اس معجزے کو ان کے ذہنوں سے پہلے جھٹلایا گیا، بتایا گیا کہ وہ بھی معجزے کا ہی نتیجہ تھا، اور تم بھی یہ چیزیں سیکھو۔ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ 2 فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت۔ وہ کسی کو تعلیم دیتے تو سب سے پہلے کھلے طور پر بتا دیتے تھے کہ دیکھ ہم ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ اس آیت کی تعویل میں چند اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس خوبصورت فرشتے لڑکوں کی شکل میں گئے، اسی طرح اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی، اور دوسری طرف وہ تمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش و تعویذات پر ٹوٹ پڑتے ہوں گے۔ یعنی اس میں یہ فرما رہے ہیں
کہ اس حوالے سے مختلف روایات ہیں کہ 2 فرشتے ہی تھے، وہ فرشتوں کی صورت میں گئے، بعض ایسی روایات میں ہے اور بعض میں ہے کہ وہ انسانوں کی شکل میں گئے۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ عمومی طور پہ وہ انسانوں کی ہی صورت میں گئے ہوں گے، جیسا کہ قوم لوط کے پاس 2 فرشتے گئے تھے آزمائش کے لیے، ایسے ہی یہ بھی انسانی شکل میں گئے ہوں گے، اور انسانی شکل کے طور پہ بھی یعنی ان کے نیک لوگ بن کے نیک لوگوں کی صورت میں گئے ہوں گے، یعنی کوئی بزرگ بن گئے، کوئی بہت نیک بزرگ ولی پیر اس طرح بن کے گئے ہوں گے اس صورت میں، اور پھر انہوں نے بڑی بڑی اپنی یعنی کرامات دکھا کے پھر لوگوں کو بتایا ہوگا کہ بھائی اس طرح سے یہ جادو ہوتا ہے، اور وہ سکھانے کس لیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھا کے بھیجا تھا ان کی آزمائش کے لیے کہ دیکھو کہ وہ ان کو صاف صاف بتا دینا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ کفر میں پڑ جائیں گے۔ آگے سنتے ہیں، فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے والے پر کسی کو حیرت نہ ہو، یعنی انسانی شکل میں آئے، وہ سلطنت الہی کا کار پرداز ہیں، اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خور حاکم کو نشان زدہ سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اس عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کی عذر کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں گئے ان کے ایمان کا ٹیسٹ کرنے، ان کو ایک ایسی چیز دینے جو کہ ان کو کفر میں مبتلا کرنے والی تھی، انسانی شکل میں گئے۔ تو بتایا جا رہا ہے ایسے ہی جیسے کوئی پولیس ہوتا ہے، اس نے کسی کو رشوت خور کو پکڑنا ہوتا ہے تو خود پہلے عام جو ہے شکل میں جا کے بے وردی جا کے اس کو رشوت پیش کی جاتی ہے، کوئی کام اس سے نکلوایا جاتا ہے، اور پھر اس کی یا ویڈیو بنا کے یا کسی بھی صورت میں اس کو پکڑا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے پکڑا ہے۔ تو ایسے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے ان سے امتحان لینے کے لیے یہ چیز کی گئی۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ پھر یہ لوگ وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کی وہ انتہا درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ بس اخلاق کا اس سے نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے۔ یعنی وہ اس حد تک گر چکے تھے بنی اسرائیل، عملی اور اخلاقی طور پر اس حد تک گر چکے تھے کہ جب وہ ان کے پاس وہ سحر کرنے والے وہ پیر یا وہ جس صورتوں میں بھی آئے ہوں گے، وہ جو فرشتے تھے جو کہ انسانی شکل میں ان کے پاس آئے، تو وہ سحر کرتے تھے اور وہ ان سے بہت سارے کام کر لیتے تھے جو کہ عام یعنی جو ظاہری اسباب کے تھرو نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے زیادہ جو چیز مانگی جاتی تھی وہ کیا مانگتے تھے کہ ایسا عمل جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ یعنی کوئی شخص ہے تو غیر عورت پہ نظر، کیونکہ جو دوسرے کی بیوی ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، اس سے حرمت ہوتی ہے، ایسی حرمت ہوتی ہے جیسے اپنی ماں یا بیٹی یا بہن سے ہوتی ہے۔ تو اب وہ چاہتے کیا تھے، وہ ایسی چیز سیکھتے کہ وہ کہتے کہ ہمیں وہ چیز بتاؤ جس سے ان میں جدائی ہو سکے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اس حد تک اخلاق گر چکا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ میاں بیوی جو ہستہ بستہ گھر ہے ان کو توڑوا کے ہم خود یعنی دوسروں کی عورتوں پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اخلاقیات میں اس حد تک گر چکے تھے۔ ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے، یعنی ایک میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسانی ایک معاشرے کی جڑ ہے، ایک اکائی ہے۔ عورت کے مرد کے تعلق کی درستی سے پورا انسانی تمدن کی درستی کا اور اس کی خرابی سے پورا انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ یعنی ایک پورا گھر جو ہے اس پہ کھڑا ہوتا ہے ایک میاں بیوی کے رشتے پہ، ان کی اولاد ہوتی ہے، باقی تمام رشتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان کی یعنی اگر یہ درست ہے تو انسانوں کے تمدن درست ہے، اگر یہ خراب ہے تو وہ خراب ہے، لہٰذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پہ تیشہ چلاتا ہو۔ یعنی وہ شخص بہت بڑا فسادی ہے جو کہ اس خاندانی جڑ کو توڑتا ہو، جو ایک نکاح کا رشتہ ہے، ایک شادی کا رشتہ ہے، جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہو۔ حدیث میں آتا ہے ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں نے
ایک عورت اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی ڈال دی ہے۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کر کے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا تھا کہ مرد و عورت کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل کریں، ان کے سامنے پیش کریں۔ دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ ایسا عمل ہے، یعنی خاندان کا توڑنا، ایک جیسے طلاق کا ہو جانا، یا یہ کہ شیطان جو ہے بڑے بڑے اپنے عمل جو ہے اس کے چیلے اس کو جا کے بتاتے ہیں ہم نے یہ عمل کیا، ہم نے فلانے سے یہ کام کرایا، یہ گناہ کروایا، یہ گناہ کرایا، ان کی لڑائی کرا دی، لیکن وہ کسی کام پہ بھی خوش نہیں ہوتا، کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب کوئی بتاتا ہے میں نے کسی کا گھر توڑا ہے، یعنی کسی کے درمیان طلاق کروائی ہے، تو اس کو گلے سے لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ یعنی ایسا یعنی برا کام ہے، یعنی جو بھی جائز عمل میں اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے یہ طلاق کا عمل ہے، اور وہ تو جدائی ڈالنے والا معاملہ کرواتے تھے، میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا کے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دراصل یعنی ان کا جو اخلاقی پیمانہ تھا اس کو ناپا جا رہا تھا، بنی اسرائیل کو ناپا جا رہا تھا اس کے تھرو، آزمائش تھی ایک ان کے لیے۔ تو آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 103۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے، لمثوبہ تو ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے اس سے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یعنی اگر وہ ایسی حرکتیں نہ کرتے بلکہ ایمان اور تقوی کو، پرہیزگاری کو انہیں بہتر سمجھتے، تو بتایا جا رہا کہ اللہ کے ہاں انہیں بہت بہتر یعنی اجر ملتا، لیکن جو ہے کاش وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ آیت نمبر 104۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ کہو، راعنا وقولوا اور کہو، انظرنا واسمعوا اور سنو، للکافرین عذاب علیم کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ تو اس میں جو ہے رائنا کیا ہے، انظرنا کیا ہے، اور یہ کون سا لفظ ہے اور یہ کون کہتا تھا، آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ ان شبہات کے جواب دیے گئے ہیں جو مسلمانوں کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحث آیا کرتا ہے۔ اس موقع پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور ہر اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے، اپنی مشگافیوں اور تشکیلات سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سادے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی چالوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کیونکہ مسلمان جو ہے مدینے میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ نئی نئی شریعت پہلی بار سیکھ رہے تھے۔ یہودی تو پہلے سے بڑے بڑے عالم ان کے تھے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی تھی، وہ ان کو مذہبی بحثوں میں ایسا الجھاتے کہ یہ اپنے دین کے بارے میں بھی کنفیوز ہے۔ یعنی خود وہ لوگ ہٹ درم تھے، ہم ان کے ہٹ درمیوں کے بارے میں پیچھے تمام بیان سن چکے ہیں کہ تمام کیسے کیسے اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے، وہ نبیوں رسولوں کو معاذ اللہ قتل کرتے رہے، ایسی ایسی ان کی حرکتیں تھیں۔ تو ظاہر دین اسلام سے ان کی دشمنی تو ویسے ہی سب سے بڑی ہوئی تھی۔ تو اب اس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے کیسے انہیں مسلمانوں کو الجھاتے اور بحثوں میں الجھا کے انہیں ان کو دین حق سے پھیرنا چاہتے تھے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ تو
کہا جو ایمان لائے کہتے رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رائنا نہ کہو انظر نہ کہو، تو سنتے ہیں کس وجہ سے؟ یہودی جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے، دو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے، ظاہری ادب و ادا برقرار رکھتے، در پردہ کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے۔ قرآن میں آگے چل کر ان کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں، یہاں جس خاص لفظ کا استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے اس کے دو معنی ہیں، یعنی وہ جو ہے کہا گیا ہے کہ تم رائنا نہ کہو، تو رائنا کہنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ رائنا ایک ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی تھے۔ جب آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں یہودیوں کے کبھی یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ذرا ٹھہریے، ذرا ہمیں یہ بات کر لینے دیجیے، یعنی رائنا کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ تھوڑی دیر رکیے، مجھے ذرا اچھی طرح سمجھ لینے دیں، تو وہ کہتا کہ رائنا، اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجیے، رائنا یعنی رعایت کیجیے، تھوڑا ٹھہر جائیے، تھوڑا ہماری بات سن لیجیے۔ مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے، مثلا عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، یعنی رائنا جو ہے صرف عربی کا لفظ نہیں تھا بلکہ عبرانی میں ہمیں پتہ ہے ان کی اپنی کتابیں وغیرہ بھی درج تھیں، ان کے ترجمے ہوئے تھے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو بتایا گیا کہ اس کا غلط معنی بنتا تھا، دوسرا معنی بنتا تھا سن تو بہرا ہو جائے، رائنا سن تو بہرا ہو جائے، اور خود عربی بھی اس کے معنی صاحب رعونیت اور جاہل و احمق کو بھی کہتے تھے، یعنی رائنا کے اور بھی غلط معنی عرب میں بھی تھے، عربیوں میں بھی اس کے دو معنی بنتے تھے، رعونیت اور جاہل و احمق کو بھی یعنی کہا جاتا ہے اس طرح سے، اور گفتگو میں بھی ایسے موقع پر بولا جاتا جب یہ کہنا ہو کہ ہماری بات سنو تو ہم تمہاری بات سنیں، اور ذرا زبان کو لچکا دے کے رائنا بھی بنا لیا جاتا تھا، یعنی کہ کئی موقعوں پہ بولا جاتا تھا، کسی کو جاہل و احمق کہنا ہوتا تب بھی رائنا کہا جاتا تھا، اسی طرح سے کسی سے یہ کہنا ہو کہ تو ہماری بات سن تو پھر ہم سنیں گے، اس طرح اس موقع پہ بھی بولا جاتا تھا، اور اسی طرح سے جس کے معنی اے ہمارے چرواہے کے بھی تھے، رائنا یعنی ہمارا چرواہا، اس طرح کے غلط معنی معاذ اللہ عز و جل بھی تھے، کوئی بہت ظاہر اس طرح کے غلط معنی تھے، اسی لیے قرآن میں اس واقعے کا جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی بتایا گیا ہے کہ ایسا نہ بولو، جس کے معنی ہمارے چرواہے کے تھے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کے بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجیے، پھر فرمایا توجہ سے بات کو سنو، یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے آتی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر توجہ نہیں کرتے تھے، اور ان کے تقریر کے دوران ہی وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے، یعنی اپنی غلط دین کے فرقہ بازی میں پڑے رہتے تھے، مگر تمہیں غور سے نبی کی بات پہلے سے سنی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے، یعنی آگے بتایا جا رہا ہے کہ بات کو غور سے سنو، کبھی یعنی انظرنا تو وہ کہتے تھے جن بار بار یعنی آپ سے سوال کرتے تھے اور آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اور اس طرح سے دو معنوی لفظ بول کے مذاق بھی دل میں اڑاتے تھے، تو بتایا گیا کہ تم جو ہے انظرنا تو کہو لیکن بات کو توجہ سے سنو تاکہ تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بتایا گیا جو کافر ہیں جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے تو عذاب علیم ہے۔ اگلی آیت سنتے ہیں، آیت نمبر 105، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ ما یودو نہیں چاہتے الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، اہل کتاب سے، ولا اور نہ مشرکین، ان ینزل کہ نازل ہو جائے علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب سے، واللہ اور اللہ، یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل العظیم بڑا فضل والا ہے، اور وہ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں مشرک ہوں، ہرگز وہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔
اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں آج کی تفسیر میں ہم نے جو سنا، اللہ پاک ہمیں اس علم و حکمت کے پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بارگاہ رسالت کا جو صحیح معنوں میں ادب ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے حدیثیں سنی، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے سدا سدا کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی اسلامی بہنوں سے میں نے پوچھنا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی جو ہے درست تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتی ہیں، تو ایک ہماری یہاں پہ باجی ہیں جو کہ سرٹیفائیڈ ہیں تجوید میں، تو وہ جو ہے تفسیر بلکہ وہ آلریڈی بھی شروع انہوں نے کیا ہوا ہے کورس، 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، جس میں اس کے علاوہ بھی دیگر دینی مسائل جیسے کہ درست نماز پڑھنے کا طریقہ، صحیح مخارج کے ساتھ، درست تجوید کے ساتھ نماز وغیرہ بھی سکھائی جاتی ہے، نماز کے جو دیگر مسائل ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، وضو کا طریقہ، باقی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی کورس اگر وہ لینا چاہتی ہیں، کرنا چاہتی ہیں، تو مجھے بتا دیں، کیونکہ یعنی درست تجوید یعنی اس کو کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا ہم یعنی پڑھتے ہیں تو ہم یعنی اگر ہمیں تجوید نہیں آتی ہوگی تو یعنی ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن آپ کو درست تجوید آتی ہوگی تو آپ ہر لفظ کو اس کے صحیح معنوں میں، یعنی الحمد ہا، جیسے ہا خلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح سے رب العالمین، تو یعنی آپ صحیح، آپ کو تجوید پتہ ہوگی، صحیح مخارج کے جو تجوید رولز ہیں آپ کو پتہ ہوں گے، تو آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو انہیں ادا کریں گی۔ تو آپ میں سے کوئی سیکھنا چاہتی ہیں تو اس کا انہیں جو وہ ہدیہ لے رہی ہیں وہ بھی بہت ہی کم، بہت ہی منیمم ہے، یعنی 1 گھنٹے کی کلاس جو روزانہ پڑھائی جاتی ہے اس کے لحاظ سے وہ بہت ہی منیمم ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی واقعی یعنی اپنی تجوید کو درست کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ تجوید کے رولز سیکھ لیں گی، پھر آپ کو قرآن کسی ٹیچر کو بار بار سنانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود ہی سارے تجوید کے رولز معلوم ہوں گے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو کلاس کے بعد مجھے ان باکس کر دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔